سورہ زاریات آیت نمبر 38 سے 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ إلى وجنودہ فنبذناہم فی الیم وهو مليم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 7 نمونے عبرت کے مختصر واقعات یہاں پہ بیان فرمائے گئے۔ اس میں کل جس قوم کی ہلاکت کا ذکر تھا وہ قوم لوط تھی، اور اس گناہ کی شناعت، اس کی برائی اور اس پہ اللہ کو غصہ آنا وہ بھی بیان فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ بہت سارے قوموں کی ہلاکت کا، بربادی کا ذکر ہے، لیکن جو بربادی اور تباہی قوم لوط کی ہوئی، ایسی تباہی اللہ نے کسی اور قوم کی ذکر نہیں فرمائی۔ اس کے بعد یہ دوسرا نمونہ ہے جو آج کی آیتوں میں ہے عبرت کا، فرعون کا۔ قرآن مجید میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ قرآن مجید کوئی واقعہ، کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کرتا، قرآن ایک کردار بیان کرتا ہے۔ کوئی گھر میں فرعون ہے تو کوئی محلے میں ہے، تو کوئی شہر میں ہے، کوئی ملک میں ہے، تو کوئی دنیا میں ہے۔ بڑے چھوٹے فرعون ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب انہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا، اس میں بھی بڑا عبرت کا سامان ہے۔ فرعون کا ذہن یہ ہوتا ہے جو بھی فرعون ہو اس کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے، جو چیزیں اس وقت اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، اپنی ظاہری طاقت کا بل ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یہ مت بنو۔ فرعون کو بھی ایسا ہی تھا، اور اس وقت وہ بڑا اللہ کا باغی تھا، اور انہی اسباب کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ جی میں تو اللہ ہوں، خدا ہوں، نعوذ باللہ، انا ربکم الاعلیٰ، میں اعلیٰ رب ہوں۔ اور بڑے چھوٹے اس طرح میں نے عرض کیا فرعون ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا بدر میں ابو جہل قتل ہوا، عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی، تو اس نے کہا کہ یہ مجھے مارنے والے کاش مکہ کے ہوتے، مدینہ کے لوگوں پہ ہماری نظر نہیں ٹھہرتی، یہ تو گزارے لوگ ہیں۔ اور دوسرا ایک کام کرنا، تھوڑی گردن میری لمبی کر کے کاٹنا، تاکہ پتہ تو چلے نا جب دوسری گردنوں میں پڑی ہو یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میری امت کا یہ فرعون بڑا فرعون تھا موسیٰ کے فرعون سے۔ مرتے ہوئے وہ ڈر گیا تھا، اس نے کہا آمنت برب موسیٰ، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان لیا، اب اگر کوئی نجات کی صورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں الآن وقد عصیت قبل، اب کہتا ہے پہلے تمہیں یاد نہیں تھا، اب تو مہلت نہیں ملتی، وہ وقت گزر گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا بسلطان مبین، نبوت کے جو دلائل ہوتے ہیں اس میں واضح دلائل تھے اس کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں تھی۔ بس اللہ نے فرمایا یہ عصا ڈالو گے تو اژدہا بن جائے گا، یہ بڑی دلیل ہے، معجزہ ہے تمہارے پاس، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالو گے تو وہ سفید روشن بن جائے گا، جاؤ فرعون کے پاس۔ لیکن قرآن مجید سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے فرعون کے پاس جاؤ، اسے دعوت دو، وہ باغی ہو چکا ہے، انہ طغیٰ۔ اور اس سے آگے بھی آیات میں بیان فرمایا کہ جاؤ بات کرو اور نرمی سے بات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچ گئے، قرآن کہتا ہے فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اس کو تکبر آیا اور اس نے منہ پھیر لیا، اعراض کیا، بے رکن ہی
رکن کہتے ہیں جو ظاہری اسباب کا طاقت، ظاہری اسباب، حکومت، لو لشکر، اس پہ اس کو بھروسہ تھا، اس کا بلبوتا تھا۔ وقال ساحر او مجنون، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جب وہ معجزات دیکھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو اژدہا بنا، خود بھی ڈرنے لگا، اور پھر ہاتھ نکالا تو وہ سفید ہو گیا، تو کہا کہ یہ تو پھر ساحر آدمی ہے، جادوگر ہے، جادو کا زمانہ تھا، جادوگروں کا زور تھا، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اس کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن اس طرح کہا کہ لوگوں کی توجہ اس طرف پھر جائے گی، اور مجنون اور دیوانہ بھی ہے، تو پتہ ہی نہیں اس کو کس دربار میں کھڑا ہے اور کیسی باتیں کرتا ہے۔ ایسے تو دیوانے کرتے ہیں، میں تو فرعون ہوں، میں تو آدمی کو چھوڑتا نہیں ہوں، ایسے حکم دیتا ہوں تو قتل کرا دیتا ہوں، میرے ایک اشارے پہ تو فوجیں دوڑ جاتی ہیں، تو یہ کیسے مجنون آدمی ہے؟ اللہ نے مختصر یہاں پہ بیان فرمایا، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو بھی پکڑا، اس کے لو لشکروں کو بھی پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے سمندر میں اس کو پھینک دیا۔ کیسے اسباب بنے پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو خواب و خیال تھا کہ سمندر میں ڈوب جائے گا اس کا لشکر؟ اس دریا اور اس سمندر میں جس میں موسیٰ علیہ السلام آسانی سے گزر گئے، راستے بن گئے، اور یہ اس میں ڈوب جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس کی لاش ایک نشان عبرت بنے گی۔ آج بھی دنیا دیکھتی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَهُوَ مُلِيمٌ، مرنے کے بعد بھی لوگ اسے ملامت کرتے ہیں، مرنے کے بعد تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، کہتے جی ابھی تو مر گیا، اب اس کے مرنے کو کتنی صدییں بیت گئی، لیکن سنیں جو فرعون کا کردار ادا کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو لوگ ملامت کرتے ہیں اور صدیوں بعد ملامت کرتے ہیں۔ ہلاکو اس امت میں آیا تھا، بڑا ظالم تھا، آج بھی وہ ایک ضرب المثل ہے اپنے ظلم میں، فرعون اپنے ظلم میں ضرب المثل تھا، لوگ اسے ملامت کرتے ہیں، کسی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے، صرف مسلمان نہیں کافر بھی، اور آج بھی اس کی لاش یا اس کی ممی وہ نشان عبرت ہے، تماشے کے لیے لوگ دیکھتے ہیں، میوزیم میں رکھی ہے عجائب گھر میں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش کو دیکھیں فرعون کیسا تھا۔ ہم دیکھیں نا جب بندہ مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ تو اس کی بات بھی چھوڑ دو، اور اس کی لاش پڑی ہو اور تماشے کے لیے لوگ دیکھیں، ایک لوگ اس کا نظارہ کرتے ہیں جنازے کے بعد کوئی مر جاتا ہے کہ دیکھیں کہ ہمارا دوست تھا جو ملنے والا تھا، چہرہ اس کا کیسے پڑا تھا، اور ایک ہو کے اس کو عبرت کے لیے دیکھیں، اس پہ اس لیے دیکھیں کہ یہ کیسا خبیث مرا، کیسے اس کے لاش کے نقش و نگار ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو مرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو ایسا چھوڑا کہ آج بھی وہ لوگ اس کو ملامت بھی کرتے ہیں اور اس کا تماشا بھی دیکھتے ہیں، مرنے کے بعد وہ صدییں بیت گئی، تو ہم تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے؟ فرعون مر گیا، لاش پڑی ہے، لیکن اس کو اسی حالت میں بھی برزخ کا عذاب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آل فرعون کو آگ میں پیش کیا جاتا ہے، سورہ حامی مومن میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ تو قبر جو ہم یہ کہتے ہیں یہ عرف میں قبر ہے، قبرستان، ورنہ جو مر گیا کسی کو اس کے لشکر جو مرا سمندر میں، کسی کو سمندری جانوروں نے کھایا ہوگا اور کسی کی لاش بکھر جاتی ہے، درندے کھا جاتے ہیں، تو اس کی قبر نہیں ہوتی، قبر اس کی وہی برزخ ہے، وہاں بھی اس کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، نیکوکار علیین میں ہیں اور برے لوگ سجین میں ہیں، وہاں عذاب کا سلسلہ جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قبر کے عذاب کی ایک مثال دے کر سمجھانے کے انداز میں آپ نے انگلیوں کو ایک دوسرے میں گھسایا، فرمایا ایسے اس کی پسلیاں گھس جاتی ہے، مطلب سخت عذاب دیا جاتا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نمونے بیان فرمایا عبرت کے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی قدرت سے کہیں دور ہو،
زندگیوں میں اللہ تمہیں پکڑ لے گا۔ فرعون کے وہم و گمان میں تھا کہ یہ حشر میرے ساتھ ہونے والا ہے، وہ تو کہہ رہا تھا میں اپنے دشمنوں کو پکڑتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسا کر لیتے ہیں، اگلی قوموں کا تذکرہ آپ سنیں گے انشاءاللہ آئندہ آیات میں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ فرعون کی ذہنیت چھوڑ دو، جو جہاں بیٹھا ہے اس ذہنیت کا، یہ کردار ہے اس کا، یہ برا کردار ہے، اور حق کا کردار موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو حق کو قبول کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے حق کو قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیا، تو وہ گزر گئے، انہیں نجات مل گئی، اور جنہوں نے فرعون کا ساتھ دیا ان کا کیا حشر ہوا، آج بھی ان کو ملامت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا